الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا پچھلا سیشن جو ہے تھوڑا سا ڈسٹربڈ رہا، تو اب میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ریوائز کر لیتا ہوں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس پچھلی دفعہ جوائن نہیں کر سکے یا ان کو کوئی پرابلم ہوئی تو وہ انشاءاللہ ان کو بھی بینیفٹ حاصل ہو جائے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نوٹس بھی شیئر کروں گا۔ یہ میں نے اردو میں نوٹس بنائے ہیں ریسنٹلی، ویسے تو میں انگلش پہ نوٹس شیئر کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دونوں شیئر کر دوں گا، اور ایل ایم ایس کے اوپر بھی شیئر کر دوں گا، اور شروع میں آپ کے واٹس ایپ پہ بھی شیئر ہو جائیں گے۔ لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ میں زیادہ تر چیزیں ایل ایم ایس پہ شیئر کروں، کیونکہ وہ ایک ہمارا سسٹمیٹک وے ہے جس میں ہم چیزوں کو شیئر کرتے ہیں۔ لے جی، سب سے پہلے ہم فقہ کی بات کرتے ہیں کہ فقہ کا مفہوم کیا ہے۔ فقہ کی تاریخی ترقی کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے فقہ اور شریعت کی اصطلاحات کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ فقہ عموماً اسلامی قانون کے طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اور شریعت کو بھی اس طریقے سے اسلامی قانون کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اور علماء کے نزدیک یہ دونوں اصطلاحات ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں۔ یعنی شریعت اور فقہ میں فرق ہے، بنیادی بات اس میں یہ کہی گئی ہے۔ عام طور پہ فقہ کو بھی اسلامی قانون کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے شریعت کو بھی اسلامی قانون کہا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے، آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے فقہ کا مطلب یہ ہے کسی بات کی حقیقی مراد کو درست طور پہ سمجھنا، کسی بات کی حقیقی مراد کو درست طور پہ سمجھنا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقہ یعنی صحیح سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کسی بات کی حقیقی مراد، حقیقی سمجھ بوجھ، یا گہرا فہم، یا درست مفہوم، اس کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ تو مفہوم اور فقہ کے اندر عام طور پہ فرق علماء گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ گہرا فہم یا گہری سمجھ بوجھ، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو حدیث میں لفظ استعمال کی یفقہ فی الدین، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا وہ صحیح فہم اور وہ گہرا فہم جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے دین کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا صحیح طور پہ گہرا اور درست فہم، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اصطلاحی طور پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاحی طور پہ فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اسلامی قانون کے بنیادی مصادر میں موجود دلائل سے شرعی احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس توسیعی معنی میں فقہ سے مراد وہ مجموعے اسلامی احکام بھی ہوتے ہیں جو اس طریقے سے اخذ کیے گئے ہوں۔ یعنی ہمارے پاس سورسز آف شریعہ ہے، اس سے اسلامک رولنگز کو ڈرائیو کرنا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ دوبارہ ذرا سنیے گا، ہمارے پاس سورسز آف شریعت ہے یا اسلامی قانون کے جو بنیادی دلائل ہیں یا بنیادی مصادر ہیں، مصادر کہتے ہیں سورسز، جہاں سے ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نکاح سے متعلق حکم ہے، طلاق سے متعلق حکم ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے ایویڈنسز کیا ہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے مجھے یہ چیزیں ملیں گی، وہاں سے اسلامک رولنگز کو یا شرعی احکام کو نکالنا۔ اخذ کرنا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اور وہ نکلی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فقہ۔ تو ظاہر ہے آپ نے قرآن و سنت پر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا صحیح گہرا فہم حاصل کرنے کے بعد اسلامی احکامات یا شرعی احکامات ان کو نکالنا ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ وہ جو نکلے ہوئے احکامات ہیں، جو آپ کے سامنے چیز موجود ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اب ذرا شریعت کے کانٹراسٹ میں اس کو جب ہم سمجھیں گے، اس کے کانٹیکس میں سمجھیں گے، تو انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائیں گے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی میں، لغوی اعتبار سے وہ پانی کا گھاٹ یا چشمہ جہاں جانور روزانہ پانی پینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا سیدھا رستہ، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح رستے یعنی سیدھے رستے پر قائم کیا، لہٰذا اس کی پیروی کرو، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو سیدھے رستے کے معنی میں مراد دیا، اور اس بارے میں حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کیا ہے لائنز کھینچی، مختلف لائنز، ایک سیدھی لائن کھینچی اور ایک مختلف لائنز کھینچی آس پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدھی جو سیدھا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ وہ رستہ ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اور آس پاس کے جو رستے ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں جس کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن مجید کی وہ آیت غالباً پڑھی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیل. بہرحال تو شریعت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے سیدھے رستے کو، یا ایسی جگہ کو جہاں پہ جانور آ کے پانی پیتے ہیں، یعنی پانی کی وہ گھاٹ یا پانی کا وہ فاؤنٹین ہیڈ جہاں سے پانی ملتا ہے. اب اس کو یعنی اصطلاحی معنی میں اگر ہم مراد لیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اسلامی اصطلاح میں شریعت سے مراد ان تمام اسلامی قوانین کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے نا، تمام قوانین کا مجموعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیے گئے، جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی ہدایت سے رہنمائی پانے والی طرز زندگی جسے سنت کہا جاتا ہے اسے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. تو شریعت اور فقہ میں فرق کیا ہے؟ شریعت کہتے ہیں وہ قرآن و سنت کی مجموعی تعلیمات یا مجموعی قوانین جو دین کے ہیں ان کو کہتے ہیں شریعت، اور فقہ کہتے ہیں کہ ان شریعت میں سے ان احکامات کو نکالنا یا اخذ کر کے جو چیز سامنے آتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. تو شریعت مصدر ہو گیا، مصدر کہتے ہیں سورس، یعنی ہم نے لیگل رولنگز یا اسلامی احکامات کہاں سے لینے ہیں؟ ہمیں شریعت سے لینے ہیں. تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شریعت اور فقہ کے اندر فرق کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے ہمیں کئی مسئلے حل ہوتے ہیں. تو آئیے دو تین چیزیں جو آپ کے سامنے واضح ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ تین بنیادی فرق واضح ہوتے ہیں. شریعت ان نازل شدہ قوانین کے مجموعے کا نام ہے جو قرآن اور سنت دونوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ فقہ ان قوانین کے مجموعے کو کہتے ہیں جو شریعت سے اخذ کیے جاتے ہیں. یعنی شریعت سورس ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تالاب ہے، اور اس تالاب سے جب آپ پانی نکالتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، انسان یا ایک فقی نکالتا ہے، وہ جو پانی آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تاکہ ایسے مخصوص حالات کا حکم بیان کیا جا سکے جن کا ذکر شریعت میں براہ راست موجود نہ ہو. شریعت ثابت اور غیر متغیر ہے. دوسرا فرق کیا دونوں کے اندر؟ یہ پہلا فرق ہو گیا. دوسرا فرق ہے شریعت ثابت اور غیر متغیر ہے. کیا مطلب ہے؟ چینج نہیں ہوتا. شریعت ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جبکہ فقہ ان حالات اور زمانے کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہے جن میں اسے نافذ کیا جا سکتا ہے. بالکل آبویسلی ہر دور کے اپنے چیلنجز ہیں، تو جب آپ اپنے دور کے چیلنجز کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہو، ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ شریعت سے تلاش کرنا ہے. تو جو حل آپ تلاش کریں گے شریعت سے غور و فکر کر کے، سمجھ بوجھ کے بعد، ایک گہرا فہم یا اپنی مینٹل ایبلٹیز کو لگا کے، اپنی کوگنیٹو ایبلٹیز کو امپلوائے کر کے، جب آپ شریعت سے آپ لیگل رولنگز کو ڈیرائیو کریں گے، وہ جو ڈیرائیوڈ رولنگز ہیں وہ فقہ ہوگی. اور ظاہر ہے وہ حالات کے مطابق بدلتی بھی جاتی ہیں کیونکہ حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ آج کل کے جو تجارت کے احکامات ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تجارت کے احکامات ہیں ان میں فرق ہے، کئی اعتبار سے فرق ہے، کیونکہ چیلنجز بدل گئے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو تجارت کے مسائل تھے اگر وہ آج پیش آئیں گے تو اس کے پاس تو ہماری رولنگز آلریڈی شریعت میں موجود ہے، اس میں ہمیں فقہ، اس میں گہرا فہم کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں کلیئرلی اسٹیٹڈ ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں. لیکن نئے مسائل جو ہیں، فار ایگزامپل جیسے آپ کے پاس ابھی اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے سامنے ڈراپ شپنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے سامنے کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کا مسئلہ آ جاتا ہے. اب ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں آپ نے یہ بتانا ہے، یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے اس بارے میں. تو آپ کیسے ڈیٹرمن کریں گے؟ obviously آپ قرآن و سنت پہ غور کریں گے نا، شریعت پہ غور کریں گے، وحی پہ غور کریں گے، اور وحی میں اس بارے میں جو گائیڈنس ہے اس کو ڈیرائیو کریں گے. جو گائیڈنس آپ نے نکالی ہے وحی سے، اس کو کہتے ہیں فقہ. ایک منٹ، ٹھیک ہو گیا؟ اسی لیے تبدیل نہیں ہوتی. شریعت تو وہ ایک فکسڈ قوانین ہے جو اللہ کی طرف سے لاگو ہو گئے. تیسرا فرق یہ ہے شریعت کے قوانین زیادہ تر عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی وہ بنیادی اصول بیان کرتے ہیں. اس کے برعکس فقہ کے قوانین عموماً مخصوص اور تفصیلی ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ شریعت کے بنیادی اصولوں کو مختلف حالات میں کس طرح نافذ کیا جائے گا. یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ کیا ایسی چیز ہے جو ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو ٹائم لیس بنا دیتی ہے. نہ صرف ٹائم لیس بناتی ہے بلکہ یونیورسل بنا دیتی ہے، یعنی یونیورسالٹی جسے ہم کہتے ہیں. یہ ایک ہماری شریعت کا ایک خاص فیچر ہے کہ وہ ٹائم لیس ہے، یعنی وہ وقت اور جگہ یا وقت اور مکان کی قید کے اندر مقید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہے اور پلیس باؤنڈ بھی نہیں ہے، یعنی ہر وقت کے لیے ہے. آج سے 100 سال پہلے بھی وہ اپلیکیبل تھی، آج سے 100 سال بعد بھی وہ اپلیکیبل ہوگی. بالکل اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی خطہ، وہاں پہ ہماری شریعت اپلیکیبل ہے. تو یہ کیا ایسی چیز ہے جو شریعت کو یہ یونیورسالٹی دیتی ہے؟ وہ چیز ہے کہ ہماری شریعت جو ہے
وہ اپنی نیچر کے اندر زیادہ تر عمومی طور پہ عام بات کرتی ہے، جنرل بات کرتی ہے، جنرل اصول اور پرنسپلز بیان کرتی ہے، ایک پرنسپل بیسڈ اپروچ کو اڈاپٹ کرتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تفصیل میں نہیں جاتی، بلکہ جنرل اصول بتا دیتے ہیں، یہ پرنسپلز بتا دیتے ہیں. جیسے کہ تجارت کے احکامات ہیں، تجارت کے احکامات میں بتا دیا کہ بھئی یہ جنرل پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کمپرومائز نہیں ہونے دینا. اگر یہ پرنسپلز کمپرومائز نہیں ہوں گے، یا اگر ہو گئے فار ایگزامپل، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں یا آپ کا بزنس ہے وہ ٹھیک ہے، وہ لیگل نہیں ہے، وہ انلیگل ہو گیا، شرعی پرسپیکٹو سے حرام ہو گیا. لیکن اگر آپ ان پرنسپلز کو کمپرومائز نہیں کرتے، ان پرنسپلز کا لحاظ رکھتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق اپنا بزنس کرتے ہیں اور وہ جنرل پرنسپلز ہیں، تو اس کا مطلب آپ کوئی بھی بزنس کر لیں وہ حلال ہے. تو اس چیز نے شریعت کو ٹائم لیس بنا دیا، اس کو یونیورسلٹی دے دی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک فرق ہے. اور آسان الفاظ میں اگر ان تینوں پوائنٹس کو اگر آپ کنکلوڈ کریں اور سمرائز کریں، تو جیسے میں نے پچھلے ٹائم پہ بات کی تھی کہ فقہ جو ہے اس میں ہیومن انٹرونشن ہے، اس میں انسان کا عمل دخل ہے، جبکہ شریعت جو ہے اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا. اس لیے شریعت جو ہے وہ بالکل ایبسولوٹ سینس میں پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اس میں کوئی ویکنس نہیں ہے. لیکن فقہ کے اندر ویکنس ہو سکتی ہے. اسی لیے اب اس ڈائیگرام کو ذرا سمجھیے، ذرا 2 منٹ لیجیے اور دیکھیے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے یہ ڈائیگرام سمجھا سکتا ہے انشاءاللہ؟ میں بتاؤں؟ جی جی بتائیے، بتائیے پلیز. شریعہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں بتا دی ہیں، اور اس سے جو ہمارے علماء ہیں، جو بھی ہمارے اسکالرز ہیں، یا کوئی بھی بندہ جو شریعت کا علم رکھتا ہے، وہ کوئی بھی چیز کنکلوڈ کرتا ہے تو وہ، اور اگر وہ صحیح ہے تو وہ اجتہاد میں آ جاتا ہے. جو بھی چیز ابھی کنکلوڈ نہیں ہوتی، لیکن اس مسئلے کا حل جو بھی ڈھونڈا جاتا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اور اگر وہ بالکل پرفیکٹ ہو اور مطلب سب لوگ اس پہ ایگری ہو جائیں تو آئی گیس وہ فک بن جاتا، مطلب لا یا فک ہوتا ہے. کوئی اور بتا سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. کوئی اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے؟ کوئی بھائی یا بہن؟ anyone else who would like to اصل میں contribute? جی عمیر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمیر. شریعت جو ہے وہ مصادر دینیہ کا نام ہے. قرآن، سنت، اجماع، قیاس جو چلتے ہیں، تو اس سے ماڈرن ٹائم کے اندر جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، جو پچھلے ٹائم کے اندر وہ مسائل پیش نہیں آئے ہوتے، تو ان کو ہم ان پرنسپلز کے لینس کے تھرو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، جس کو فقہ کہتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ڈائیگرام بتائیے. نہیں یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، جزاکم اللہ خیر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈائیگرام آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کوئی ایکسپلین کرے. جی ماریا آپ سمجھائیں گی انشاءاللہ پلیز. شیخ، ایک تو یہ کہ جو فقہ ہے وہ ساری کی ساری شریعہ نہیں ہے. شریعہ بیسیکلی جو ان کیمپس کرتی ہے وہ ساری چیزوں کو کرتی ہے، لیکن اس میں سے اگر ہم کچھ پارٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ فقہ ہے، اس کا کچھ حصہ شریعہ میں سے نکلا ہوتا ہے، لیکن بیکاز وہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس کا کچھ پارٹ شریعہ کے ساتھ اوور لیپ کرتا ہے، اور جو اوور لیپ کر رہا ہوتا ہے ان ڈیوائن رولنگز کے اوپر جو کہ شریعہ سے ایکسٹریکٹڈ ہوتی ہیں وہ اجتہاد ہوتا ہے. زبردست، آپ قریب ترین آپ نے میننگ بتایا. آئی ووڈ لائک ون مور اسٹوڈنٹ ٹو ٹرائی. آپ نے بہت اچھا بتایا، بٹ آئی ووڈ یعنی 80% آئی ووڈ سے ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک بتایا. 20% مزید وضاحت کی ضرورت ہے. جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ کوئی اور ایفرٹ کرے گا انشاءاللہ لاسٹ ٹائم اینڈ دین وی انشاءاللہ موو آن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حسنین بھائی. میں بس اس میں یہ چیز ایڈ آن کروں گا کہ شریعت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے ایز کمپیئر ٹو فک. اچھا، مطلب آپ نے سامنے جو امیج دیکھا ہے اس میں شریعت چونکہ ایک بڑا دائرہ کار جی جی میں نے ہے تو آپ نے اس کو لٹرل سینس کر لیا. چلیں ٹھیک ہے، دیٹس اے گڈ آئیڈیا. ویسے بات ٹھیک ہے آپ کی، obviously شریعت کا دائرہ کار ہمیشہ ٹائم لیس ہے، بالکل اس معنی میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے. بارک اللہ فیکم. جی خنسا آخری آپ بتا دیجئے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ شریعہ اور فقہ سے اجتہاد نکلتا ہے؟ کیونکہ دونوں کا کلر اجتہاد پہ ہے، اوکے چلیں یعنی کہ اوکے اجتہاد کے طریقے زبردست، سے. چلیں ٹھیک ہے اوکے. اچھا جی، تو اب جو اس میں فرق ہے، یہ ڈائیگرام بیسیکلی بنائی کس طرح گئی ہے؟
دیکھیں فقہ کہتے ہیں شریعت میں سے آپ نے رولنگز کو ڈرائیو کرنا ہے. یعنی ایک مسئلہ پیش آیا آپ کے سامنے, اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کدھر جانا ہے؟ آپ نے شریعت کی طرف جانا ہے. جس طریقے سے جانور ایک پانی پینے کے لیے ایک خاص جگہ پہ جاتے ہیں, ہم نے بھی پانی لینے کے لیے کہاں پہ جانا ہے؟ ہم نے شریعت کے پاس جانا ہے. اچھا جی, جب آپ وہاں پہ گئے, وہاں پہ جا کے آپ نے غور و فکر کیا, کچھ ٹولز ہیں, کچھ اصول ہیں, ان کو آپ نے امپلوائے کیا. ان اصول کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس, جو اجتہاد کے اصول ہوتے ہیں. آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اگر آپ کو زیادہ نہ سمجھ آئے کوئی مسئلہ نہیں, ہم آگے چل کے اس کو مزید وضاحت کریں گے, آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شریعت کے پاس گئے, ایک مسئلہ پیش آ گیا, جیسے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کرپٹو کرنسی فار ایگزامپل, یہ ڈیجیٹل کرنسی. اب کیا ڈیجیٹل کرنسی کے اندر ٹرانزیکشنز کرنا یا اس کو ایز اے کرنسی کے طور پہ اس میں انویسٹ کرنا, کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے کدھر گئے؟ obviously آپ نے دین تو کہاں سے لینا ہے؟ شریعت سے لینا ہے. آپ شریعت کو جاتے ہیں, شریعت کے پرنسپلز کو سمجھتے ہیں, اس پہ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. اب آپ کو کچھ ٹولز چاہیے, اس ٹول, جس طرح ہوتا ہے نا کہ زمین کے اندر سے آپ کو ایک شاول چاہیے جس کو آپ شاول کرتے ہیں, اور اس کے اندر سے آپ چیز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, نکالتے ہیں کہ جی اس کے اندر سے ہم جو ہے نا کوئی چیز نکالیں گے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ گئے اور آپ کے پاس ٹولز کون سے ہیں؟ اجتہاد. اجتہاد ایک ٹول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اجتہاد کے ٹولز آپ نے یوز کرنا ہے. یہ جو پروسیس ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اچھا, آپ نے کیا کیا کہ ایکسٹریکشن کا جو پروسیس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. آگے چل کے اس کو میں مزید وضاحت کروں گا, ڈونٹ وری انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو جسٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس اجتہاد کے ٹولز کو یوز کیا, جس میں قیاس آ جاتا ہے, جس میں مسائل مرسلہ آ جاتا ہے, جس میں سد الذریعہ آ جاتا ہے, جس میں عرف آ جاتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ سب پڑھیں گے. ان ٹولز کو یوز کرنے کے بعد, اجماع, قیاس, یہ سارے ٹولز کو یوز کرنے کے بعد آپ نے ایک رولنگ ڈرائیو کی, آپ نے ایک سولوشن ڈرائیو کی. ایسے ہی آر یو کاپنگ؟ آپ کو سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جو سولوشن ہے اب وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ سولوشن جو آپ نے ڈرائیو کی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. اب جو سولوشن آپ نے ڈرائیو کیا وہ آپ کی فکر ہے, وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ آپ کی ڈٹرمنیشن ہے, وہ آپ کی ڈیریویشن ہے, ایسے ہی ہے, وہ آپ کا فکر ہے. لیکن وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. جو صحیح ہے وہ obviously شریعت کا پارٹ ہے, وہ اللہ کی مراد ہے. جو صحیح ہے, جو ٹروتھ پارٹ ہے نا, جو اس کا صحیح پارٹ ہے. اور اگر بالفرض وہ غلط سولوشن آپ نے ڈرائیو کیا, اور بہت سے اسکالر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, وہ غلط سولوشن بھی ڈرائیو کر لیتے ہیں, تو جو غلط سولوشن ہے وہ اس فقہ کا پارٹ ہے جو شریعت کے علاوہ ہے. تو شریعت بیسیکلی چونکہ قرآن و سنت ہے, پرفیکشن کا نام ہے, شریعت پرفیکشن کا نام ہے. تو فقہ کا وہ والا پارٹ جو بالکل اوتھینٹک ہے, فقہ کا وہ والا پارٹ جو صحیح ہے, وہ شریعہ کا پارٹ ہوگا. اور obviously جس میں غلطی ہے, جس میں کمی کوتاہی ہے, وہ کون سا پارٹ ہوگا؟ وہ شریعت کا پارٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے, وہ وحی کا پارٹ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ہر سچائی, یعنی اگر آپ صحیح سولوشن نکالتے ہیں, وہ صحیح سولوشن قرآن و سنت ہے نا, قرآن و سنت نے آپ کو صحیح سولوشن دی. لیکن بالفرض غلط سولوشن نکالتے ہیں تو وہ سولوشن قرآن و سنت کی تو نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کریکٹ اجتہاد کا مطلب یہ ہے وہ کریکٹ انڈرسٹینڈنگ یا وہ کریکٹ سولوشن جو آپ نے شریعت سے ڈرائیو کی ہے کسی مسئلے کے بارے میں. اور جو غلطی ہو گئی وہ obviously, تو فقہ جو ہے آپ کی مثلا پورے بزنس لاز ہیں, ان بزنس یعنی بزنس کی جو آپ کے کسی اسکالر کی جو فقہ ہے, پوری انڈرسٹینڈنگ, اس میں سے مثال کے طور پہ بزنس کے حوالے سے اس کی مثال کے طور پہ 100 رولنگز ہیں, 100 انڈرسٹینڈنگز ہیں, 100 سولوشنز اس نے نکالی ہیں. اس 100 سولوشنز میں سے امیجن کریں کہ 40 سولوشنز ٹھیک ہیں اور 60 سولوشنز غلط ہیں. تو یہ 40 سولوشنز, یہ کریکٹ اجتہاد ہے جو اس نے شریعت سے نکالی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا کریکٹ اجتہاد ہے, یہ اس کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کریکٹ فقہ ہے اس کی. اور یہ جو باقی جو اس کی 60 جو اس کی غلط سولوشنز ہیں, وہ کون سا ہے؟ وہ اس کی فقہ ہے جو شریعت کا پارٹ obviously نہیں ہے. شریعت کبھی بھی اس کو اون نہیں کرتی, وہی کبھی بھی اس کو, اسلام ان کو اون نہیں کرتا. تو اسلام کسی فقیہ, کسی اسکالر کی غلط انڈرسٹینڈنگز کو اون نہیں کرتا, وہ صرف کریکٹ انڈرسٹینڈنگز کو اون کرتا ہے. اور وہ کریکٹ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے جو اسلام کا ہی پارٹ ہے. ظاہر ہے وہ اسلام کا پارٹ ہے تو اسلام اس کو اون کرتا ہے نا. ڈز دیٹ میک سینس ایوری ون؟ کیا یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی. کوئی بھائی یا بہن جو کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو پلیز اس کو مجھے یہیں پہ سوال کر لیجئے. مجھے سمجھ نہیں آئی. کس کو سمجھ نہیں آئی؟ سر مجھے نہیں آئی.
उम्र को नहीं आई? उम्र आपको नहीं आई समझ? नहीं सर। आप थोड़ा सा बताएंगे आपको क्या समझ नहीं आई? आप जरा मुझे थोड़ा सा बताएं ताकि मुझे पता हो कि मैंने किस पॉइंट पे आपको समझाना है। जी। अच्छा, आपको ये समझ आ गई है? ये जो आप, जी 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 बताइए जी बताइए। जी जी पूछिए पूछिए, सवाल कीजिए प्लीज। सर, ये जो आखिरी आपने बात की है ना, इसकी नहीं समझ आई, पहले ही आ गई है। आखिरी बात कौन सी? अभी आप कह रहे थे ना वो जो ये के बारे में, वो नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है मेरी बहन कि जब हम शरीयत से कोई सॉल्यूशन निकालें, किसी मसले का हल निकालेंगे, वो मसला, वो हल जो है या तो सही होगा चाहे गलत होगा, क्योंकि मैं इंसान हूं ना। एक आलिम भी गलती कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो जब एक वो आलिम तो है। गलती कर रहा है और वो, हालांकि वो कुरान और सुन्नत से ही उस पर गौर व फिक्र करके ही एक मसला निकाल रहा है ना, उसकी एक सोल्यूशन निकाल रहा है, वो एक एफर्ट कर रहा है, वो एक मेहनत कर रहा है, उस एफर्ट को इज्तिहाद कहते हैं। वो इज्तिहाद को इस्तेमाल करते हुए शरीयत में से किसी मसले का हल निकाल रहा है जिसको फिक कहते हैं। अब अगर तो वो मसला का हल ठीक है, अगर उसने सही सोल्यूशन निकाली है, तो वो शरीयत का पार्ट होगा। और अगर वो उसने गलत सोल्यूशन निकाली है तो वो शरीयत का पार्ट नहीं होगा। वो उसकी अपनी जाती फिक और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। क्योंकि गलती जो है वो दीन का पार्ट नहीं हो सकता, चाहे वो गलती किसी सहाबी से भी हो, चाहे किसी आलिम से भी हो। हाँ, नबी से गलती नहीं हो सकती, इसलिए नबी ने अगर किसी मसले की सोल्यूशन निकाली है दीन से, तो वो बिल्कुल वही है, वो सही सही है, वो गलत नहीं हो सकता। बस ये बात समझ आइए, ये आपको बात समझ आ गई है? जी जी, ये बात है। तो बस यही बात कर। जी मोहसिन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो इज्तिहाद है जो सही भी होता है या गलत भी होता है, जी, वो आम बंदा भी कर सकता है या सिर्फ स्कॉलर्स ही इज्तिहाद कर सकती है स्कॉलर्स करते हैं उसमें सिर्फ, से? मुजतहिद इज्तिहाद करते अच्छा। हैं। हाँ जी। अच्छा। हर बंदे को इज्तिहाद, क्योंकि इज्तिहाद जो होता है ना, वो सिर्फ गौर व फिक्र का नाम नहीं है। इज्तिहाद के लिए टूल्स होते हैं, कुछ उसूल हैं। उन उसूल की प्रैक्टिस भी चाहिए, उन उसूल का इस्तेमाल क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे कयास, ये इज्तिहाद का एक टूल है। इज्तिहाद कहते हैं कोई मेहनत करने को, एक एफर्ट करने को। और एफर्ट किस तरीके से करनी है आपने, वो कंसोलिडेटेड एफर्ट है। वो ऐसा नहीं कि आप, मतलब बंदा कहे अच्छा यार मैं कुरान और सुन्नत पे गौर करता हूँ, जो मुझे समझ आती है मैं उसका सोल्यूशन निकालूं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके उसूल हैं, उसके कवाइद हैं। वो कवाइद कौन से हैं, वो उसूल कौन से हैं? वो कियास है, वो आगे मसाले मुरसला है, वो सद्दुल नज़रिया है, वो इजमा है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो आपने इन सारों चीजों को कुरान और सुन्नत से, इन टूल्स को, इन आलात को इस्तेमाल करते हुए कुरान और सुन्नत से आपने मसाइल का हल तलाश करना है। इस पूरे प्रोसेस को, इस अमल को क्या कहते हैं? इज्तिहाद कहते हैं। और इज्तिहाद के नतीजे में फिक पैदा होती है, फिक वजूद में आती है। और फिक जब पूरी कंसोलिडेट हो जाती है, बढ़ जाती है और पूरे दीन के बारे में बन जाती है, उसको मजहब कहते हैं। ये फलां बंदे का मजहब है। तो फिक का मजमुआ, मुख्तलिफ फिक जो है उसके मजमुए का नाम मजहब होता है, किसी एक आलिम का। बस ये फर्क है। ठीक है ना, ये थोड़े से अल्फाज हैं। मजहब कहते हैं ना कि ये मजहब हनफी के अंदर ये बात है, ये फलां आलिम का मजहब है। तो मजहब से मुराद क्या है? ये दीन इस्लाम मुराद नहीं होता, वो रिलीजन किसी और सेंस में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जब कहते हैं ना फिqही मजाहिब, यानी मजहब अइम्मे अरबा, यानी चार अइम्मा का जो मजहब है वो ये है। तो मजहब से मुराद क्या होता है वो आगे भी मैं आपको इससे इंशाल्लाह बताता हूँ। जी। फैसल भाई, काजी फैसल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, खंसा आपने बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह खंसा ने बहुत अच्छी बात की है। इन्होंने मोर और लेस एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खंसा राही ने ये बात जो की है आगे सही है। जी फैसल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी जी प्लीज? सर, आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी अब आ रही है, प्लीज बताइए। अच्छा, मैं सर ये कह रहा था कि शरीयत जो है वो कुरान और सुन्नत का नाम है। जी और बिल्कुल जब भी किसी मसले का हल तलाश किया जाएगा तो इन्हीं की तरफ रुजू किया जाएगा। अब वो बिल्कुल जो हल बिल्कुल निकलेगा तो वो ठीक भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। बिल्कुल सही, और इससे बिल्कुल मुतालिक मुझे वो नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस भी इस वक्त ज़हन में आ रही है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लल्लाहु कि अलैहि जब कोई वसल्लम। मुजतहिद कोशिश करता है और वो किसी बिल्कुल ठीक नतीजे पर पहुंचता है तो उसको 2 अजर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल और अगर वो मतलब किसी गलत फैसले पर पहुंचता है तो उसको 1 अजर मिलता बिल्कुल है। जी बिल्कुल सर, तो क्या मैं बिल्कुल ठीक ऐसे सोच ही रहा है। हूँ सर? अब वो मुजतहिद जो है ना, उसने इज्तिहाद किया है ना,
وہ اجتہاد جو ہے وہ عمل، وہ یہ عمل ہے جس میں سے آپ نے مسائل کا حل نکالا نا، اس عمل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح سمجھا انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی اریبا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اریبا آپ کا مائک، اریبا کا غلطی سے مائک آن ہو گیا، چلیں جی اب ادھر اس کو جلدی چلتے ہیں کیونکہ اس طرح ڈسکشن لمبی ہوتی جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ مذہب کا مفہوم کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مذہب، مذہب فقہی کی وضاحت۔ اسلامی فقہ کے مطالعے میں مذہب کی اصطلاح بھی بہت اہم ہے۔ لغوی معنی، مذہب عربی لفظ ذہبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے چلنا یا کسی رستے کو اختیار کرنا، لہٰذا لغوی طور پر مذہب کا مطلب ہے کوئی رستہ، طریقہ یا اختیار کیا ہوا موقف۔ اصطلاحی معنی، فقہی اصطلاح میں مذہب سے مراد کسی امام فقہ یا مجتہد کے اصولوں اور طریقہ استنباط، اس کو ذرا چھوڑ دیں، طریقہ استنباط کو چھوڑ دیں، اس کو آپ کہہ دیں طریقہ اجتہاد، استنباط کی جگہ طریقہ اجتہاد استعمال کریں۔ کسی امام فقہ یا مجتہد کے اصولوں اور طریقہ اجتہاد کے مطابق مرتب ہونے والا فقہی نظام یا فقہی مکتبہ فکر، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ یعنی آپ سمجھ لیں کسی ایک امام نے کچھ اصول مرتب کیے ہیں کہ جب بھی میں غور و فکر کروں گا شریعت میں اور کسی مسئلے کو تلاش کروں گا تو ان اصولوں کا خیال رکھوں گا۔ اچھا وہ اصول بھی انہوں نے قرآن و سنت سے لیے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں بنائے، یہ بھی بات سمجھیے۔ یہ ان کو اصول فقہ کہتے ہیں، فقہ کے اصول جو ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ بھی کیا ہے، وہ بھی قرآن و سنت سے لیے، لیکن میں ان اصولوں کا خیال رکھوں، آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ اصول کون کون سے ہیں ہر امام کے یا ہر سکول آف تھاٹ کے اپنے۔ اب میں نے جب بھی کوئی فقہ اخذ کرنی ہے یا جب بھی کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو میں ان اصولوں کا خیال رکھوں گا، جیسے قیاس ہو گیا، مسائل مرسلہ، وہی میں نے آپ کو ذکر کیا نا، یہ اصول ہیں، یہ ٹولز ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو حل نکلے گا وہ کسی اگر ایک مسئلے کے بارے میں ہے تو اس کو ہم کہیں گے اس مسئلے کا حل، لیکن اگر یہ یعنی مختلف دین کے شعبہ جات، مثال کے طور پہ بزنس، نکاح، طلاق، پھر اسی طریقے سے جہاد، پھر اسی طریقے سے جسے کہتے ہیں نا جو اسلام کے جو عمارت کے تصور ہے، یعنی مختلف دین کے جو شعبہ جات ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں یا مختلف ریلیجس فیلڈز ہیں یا ڈسپلنز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں کسی ایک امام کے اصول کو اور قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلوں کا حل نکالنا شریعت سے، جو ایک آگے ہمیں سولوشن ملتی ہے، ایک پورا مجموعہ ملتا ہے، ایک پوری کمپائلیشن ملتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مذہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مذہب دراصل فقہی آراء کا وہ مجموعہ ہے، یعنی فقہ کا مجموعہ ہے، فقہی اوپینینز یا لیگل رولنگز کا وہ مجموعہ ہے جو کسی بڑے مجتہد امام اور ان کے شاگردوں کے ذریعے منظم صورتوں میں سامنے آیا ہو۔ منظم اس لیے کہ یاد رکھیے گا اس کے اصول ہوتے ہیں، ہر امام اور ہر مجتہد، مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پورا مذہب کیا ہے؟ حنفی مذہب ہے نا۔ وہ حنفی مذہب کیا ہے؟ بیسیکلی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ اصول بنائے اور وہ انہوں نے قرآن و سنت سے لیے، انہوں نے کہا کہ جب بھی قرآن و سنت سے ہم نے کسی مسئلے کو، یعنی شریعت سے ہم نے کسی مسئلے کو تلاش کرنا ہے تو ہم نے ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب شریعت کے ان اصولوں کے ذریعے ہم نے کیا کیا؟ مختلف مسائل نکالے اور ان مسائل کا مجموعہ، یعنی مسائل نہیں، سوری سولوشنز، مسائل کہتے ہیں مسئلے کو، اس کا جو سولوشنز ہیں، ان کے جو حل ہیں، جو فقہی رائے آگے ہمارے سامنے آ گئی، ان لیگل رولنگز کی جو کمپائلیشن ہے، اس مجموعے کا نام جو کہ منظم ہے۔ منظم اس لیے کیونکہ وہ ایک خاص اصولوں کے نتیجے میں نکلا ہے نا، رینڈملی تو نہیں ہم نے سوچنا شروع کیا اچھا جی چلیں دیکھتے ہیں۔ یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے بس کہا کہ چلو یہ مسئلہ آیا، اس کا قرآن و سنت میں مسئلہ ہم تلاش کرتے ہیں، اور اپنی فہم اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق انہوں نے اس کی سولوشن نکالی، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ جو امام صاحب نے اصول دیے تھے، ان اصولوں کی روشنی کے اندر ان کو منظم انداز سے جو فقہ نکالی، اس فقہی مجموعے کا نام کیا ہے؟ مذہب ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے شریعت، یہ 3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے شریعت اصل الہی قانون ہے جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں، فقہ اس قانون کی انسانی فہم اور تشریح ہے، مذہب اس فقہی فہم کا منظم مکتب فکر ہے جو کسی خاص امام کے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو مجھے بتائیے۔ جی سر بڑا مشکل ہے الحمدللہ۔ اور مجھے ذرا مشکل لگتا جی ہے، آگئی اس ہے۔ طرح ماشاءاللہ عمر کو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے، I'm happy and glad۔ میں اصل میں معذرت، مجھے اصل میں لگتا ہے اس طرح سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوتے نا تو بڑا اچھا ہم اس کو سمجھ لیتے اور ڈسکشن ہو جاتی، لیکن آن لائن ذرا پڑھنے میں ہمیں دقت بھی ہوتی ہے سمجھنے میں، اور آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہے سمجھنے مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ میں کچھ حد تک معاملے کو واضح کر چکا ہوں۔ مزید اس کو پڑھتے ہیں۔ مذہب شریعت کی وضاحت اور اس کے عملی اطلاق کے لیے اہم ذرائع رہے ہیں۔ فقہ اور شریعت مل کر ایسی قوت ہونی چاہیے جو تمام مسلمان کو مقام زمان، اچھا یہ آگے چلتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ واحد بے خطا مذہب، اچھا اب یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے، یہ ذرا پڑھیے گا عمیر، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ واحد بے خطا مذہب، بے خطا کا مطلب ہے ایسا مذہب جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جس کی پیروی بلا سوال کی جا سکتی ہے، بغیر کسی سوال کے کی جا سکتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے۔ صرف آپ ہی کی شریعت کی تشریحات ایسی ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ سمجھا جا سکتا ہے اور جن کی پیروی قیامت تک کی جانی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح ایک فقیہ، ایک عالم، ایک متفقہ، ایک کیا کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور اس اجتہاد کے نتیجے میں ایک مسئلے کا حل نکالتا ہے قرآن و سنت سے، شریعت سے۔ اب وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجتہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، سنت کو بھی نازل کیا، اور اس طریقے سے قرآن کو بھی نازل کیا۔ کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مسئلے کا حل خود بیان کر دیتے تھے، کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ مسئلے کا حل بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول خود اجتہاد کرتے تھے، جو بھی تعلیمات اللہ نے دی ہیں ان کی روشنی میں ان مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے، خود ہی قرآن و سنت پہ غور کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کا سولوشن نکالتے تھے۔ لیکن نبی کی سولوشن نکالنے میں اور نبی کی فقہ کے اندر اور میری فقہ کے اندر فرق کیا ہے، یا نبی کے اجتہاد اور میرے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ نبی کا اجتہاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میرا غلط ہوتا ہے، میرا غلط ہو سکتا ہے، میرا غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا ہمیشہ صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی کبھی بھی کوئی غلطی کو جاری نہیں رہنے دیا۔ جب بھی نبی سے کوئی غلطی ہوئی دین کے فہم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی، لیکن میری جو ہے غلطی کی اصلاح اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتہ بھیج کے نہیں کریں گے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلطی کی اصلاح کریں گے۔ آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن مجھے مثال دے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا ہو کسی معاملے کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن آپ سے غلطی ہو گئی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی ہو؟ کوئی اس کی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ سر وہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں جو ہے۔ بہت اچھی بات، بالکل ام عمر نے بالکل صحیح بتائی، ذرا مثال بتائیے، واضح کریں، وہ کون سی مثال تھی، ذرا اس کی وضاحت کرنے۔ وہ قیدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ وہ آیت نازل کی تھی کہ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کو یاد ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی مثال دی ہے، ایگزیکٹلی یہی مثال میں دینا چاہ رہا تھا۔ مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیدنا ابو بکر سے مشورہ لیا اور سیدنا عمر سے مشورہ لیا۔ سیدنا ابو بکر سے کہا کہ بتاؤ کہ ہم ان کا کیا کریں۔ سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیں، کوئی فدیہ لے لیں، ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم، ہمارے ہی بھائی ہیں، کل کو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائے کہ ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، خون ریزی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، آپ ان ساروں کو ختم کریں، اسلام ابھی کمزور ہے، اس ٹائم یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا ساتھ دیا ہے اور مسلمانوں کی عمارت کو توڑنے کے لیے یہ لوگ موجود ہوئے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، ان سب کو مارا جائے، قتل کیا جائے، بلکہ ایسا کیا جائے کہ ہر بندہ جو ان کا رشتہ دار ہے وہ ان کو قتل کرے، مجھے میرے رشتہ دار دیے جائیں اور باقی صحابہ کو ان کے رشتہ دار دیے جائیں، اور وہ کیا کریں، اپنے ان رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کے اس فیصلے کو کیا کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو کا انکار کر دیا۔ اب یہ آپ کا اجتہاد ہے، آپ کا اجتہاد ہے کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ ہم نے کرنا کیا، یعنی اس ٹائم شریعت کیا چاہتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں وہ شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ آپ نے اجتہاد کیا، لیکن آپ سے غلطی کیا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کی آیات نازل کی اور کہا کہ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، اور آگے کہا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، او کما قال، مجھے ایگزیکٹ آیات میرے ذہن میں نہیں ہے، غالباً یہی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ جب تک زمین میں خوب خون ریزی نہ ہو اور کفر کو اللہ تعالیٰ ایک قسم کا ملیا میٹ نہ کر دیں، یا بہت بری طریقے سے اللہ تعالیٰ نیست و نابود نہ کر دیں، تب تک ایک نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیدی کو قیدی بنائے، یعنی لوگوں کو ان میں سے قیدیوں کو قیدی بنائے۔ تم دنیا کے فائدے دیکھتے ہو، اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو آخرت کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ ڈانٹا، اور اس پہ سیدنا ابو بکر اور غالباً اللہ کے رسول رونا شروع ہو گئے اللہ کے اس ڈر سے اور خوف سے۔ تو یہ غلطی ہو گئی، اور اس سے پتہ چلا کہ نبی جب اجتہاد کرتے ہیں تو نبی کی غلطی کبھی جاری نہیں رہ سکتی، نبی کی غلطی کی فوراً اصلاح ہو جاتی ہے، اسی لیے نبی کا اجتہاد کبھی غلط نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کبھی غلط رہ نہیں سکتا۔
انیشیلی تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد فوراً اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور کریکشن ہو جاتی ہے. لیکن میری اور آپ کی غلطی یا کسی بڑے عالم کی یا ایون صحابی کی غلطی جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر شریعت آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل نہیں کرتے یا پھر اللہ کوئی ایسی اصلاح نہیں کرتے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جتنے بھی مسائل تھے ان کا جو حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بالکل. اور آج بھی اگر وہ مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی سولوشن وہی ہوگی جو قرآن و سنت کی ہوگی. ہاں کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی نیا مسئلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو ظاہر ہے اس میں ہمیں اپنا اجتہاد کرنا پڑے گا، اس میں غلطی کی گنجائش موجود ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. نص کہتے ہیں قرآن و سنت کی موجودگی میں، یعنی شریعت نے جب کسی مسئلے کا خود ہی حل بیان کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کر دی، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی، تو یہاں پہ ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف قبول کرنا ہے. اجتہاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، کسی مسئلے کی وضاحت نہیں ہے یا کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا جیسے کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ ہمیں اپنا اجتہاد کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ ہمیں اپنا اصول کو استعمال کرتے ہوئے، ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، قیاس کو استعمال کرتے ہوئے، یہ سارے کو استعمال کر کے ہمیں مسائل کا حل اخذ کرنا. ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا. انشاءاللہ آگے ہم چل کے انشاءاللہ فقہ کے ارتقاء کی اس بات کو ہم آگے، ہمارا جو پہلا سبق ہوگا یہ بھی تمہیدی باتیں تھیں، اس میں ہم نے انشاءاللہ، آپ میں سے کسی بھائی کا کوئی بہن کا کوئی سوال ہے تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ پھر ہم اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں. سر میں یہ کتاب کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ میں آپ کو کتاب شیئر کر دیتا ہوں. جی میں آپ کو انشاءاللہ کتاب